بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے برطانوی قوانین کے حوالے سے، امیگریشن لاء کے حوالے سے، اسپیشلی یہاں پہ اسٹوڈنٹس ویزا کے حوالے سے۔ کافی سارے ہم نے دیکھا حالیہ سالوں میں پوری دنیا سے، لیکن بالخصوص انڈیا اور پاکستان سے بے شمار جو ہے وہ اسٹوڈنٹس یہاں پہ تعلیم کے لیے آئے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں برطانوی ماہر قانون ہے رضوان سلیہریہ۔ ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کے لیے ابھی کیا پوزیشن ہے، کیا ابھی بھی ان کے لیے دروازے کھلے ہیں؟ اگر کھلے ہیں تو یہاں پہ کون کون سی ایسی اپرچونٹیز ہیں جن سے وہ یہاں پہ آ کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ تو بہت شکریہ رضوان صاحب۔ ہم نے دیکھا کہ برطانوی حکومت نے پچھلے کچھ سالوں سے اسٹوڈنٹس کے لیے اسپیشلی بڑا وسیع کیا، یہاں پہ دائرہ کار ان کے لیے دروازے کھولے اور نرمیاں بھی کیں قوانین میں۔ تو اب کیا پوزیشن ہے یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ابھی بھی آ رہے ہیں؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے ابھی بھی یہاں پہ مواقع اتنے ہی ہیں؟ بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلے تو آپ کا جہاں تک امیگریشن قوانین کا تعلق ہے اور اسٹوڈنٹ کے آنے کا تعلق ہے، تو برطانیہ ایجوکیشن پراپر ایک انڈسٹری کا درجہ رکھتی ہے یہاں پہ۔ برطانیہ کی جو یونیورسٹیز ہیں، اور جب تک انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس وہاں پہ نہ آئیں، ایجوکیشن نہ لیں، اور اب فیس جو بڑی بھاری بھرکم فیسیں ہیں، تو تقریباً 15,000 سے لے کر 25,000 پاؤنڈ تک کے درمیان فیسیں بنتی ہیں سالانہ بیسس پہ، وہ پے کرتے ہیں اسٹوڈنٹ۔ تو تبھی جا کے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ جو انڈسٹری ہے، جو ایجوکیشن انڈسٹری ہے، وہ آگے چلتی ہے۔ اور اس کے لیے اوبیسلی ان کو اس کو لوکریٹو رکھنا تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے آسٹریلیا کی طرز پہ پوسٹ اسٹڈی ورک، یعنی آپ ایک دفعہ اسٹڈی کمپلیٹ کر لیں، اگر ماسٹر ڈگری پہ ہیں یا گریجویشن آپ نے کمپلیٹ کیا، تو اس کے بعد آپ کو پھر پہلے 1 سال کا ہوتا تھا، پھر 2 سال کا ہوا، پھر انہوں نے بند کر دیا، اب پھر 2 سال کا ورک پرمٹ انہوں نے دینا شروع کر دیا آپ کو، جس کو پوسٹ اسٹڈی ورک یا گریجویٹ ویزا کہا جاتا ہے۔ ونس یو گیٹ دی گریجویٹ ویزا دین یو کین ورک آن یور اون۔ آپ سیلف امپلائڈ بھی کام کر سکتے ہیں، آپ امپلائی بھی کام کر سکتے ہیں، آپ اپنی کمپنی بھی کھول سکتے ہیں، آپ بزنس بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، تھوڑا سا آسان بناتے ہیں جو اسٹوڈنٹ خواہش رکھتے ہیں یہاں پہ آنے کی، کہ یہاں پہ آنے کے لیے جو اسٹوڈنٹ پڑھنا چاہتے ہیں، ہائر ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے فیوچر کے لیے، تو ان کو کیا آسان ترین طریقہ کیا ہے پاکستان سے آنے کا بغیر کسی ایجنٹ یا ایسے لوگوں کی مدد کے؟ دیکھیں، یونیورسٹیز جو ہیں وہ ایجنٹس کو پے کرتی ہیں۔ یونیورسٹیز خود بھی چاہتی ہیں کہ اسٹوڈنٹ ڈائریکٹلی ان سے رابطہ کرے اور ڈائریکٹلی جو ہے وہ ایڈمیشن دیں۔ اور میں خود بھی جب برطانیہ آیا تو ڈائریکٹ یونیورسٹی سے ڈائریکٹ ایڈمیشن کروا کے آیا تھا۔ تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کا لیزی پن ہے، وہ نہیں چاہتے کہ ایجنٹس کے بغیر آگے چلیں، ایجنٹ ان کو پراپرلی گائیڈ کریں، تو اس وجہ سے وہ سمجھتے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی جو ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں، وہاں پہ جو ایجنٹس ہیں وہ بہت زیادہ سمجھدار نہیں ہیں، یا بہت زیادہ اس طرح سے نہیں ہیں، انہوں نے بہت سارے مسائل کریٹ یا کیے۔ آپ کہہ لیں گے فراڈ ہونے کا یا اس طرح کی مس گائڈ کرنے کا جو رجحان ہے وہ زیادہ ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارا جو یہ بھی اگر آپ دیکھیں تو ڈیپینڈنٹ ویزا بند ہوا، اس کی سب سے جو بڑی وجہ تھی اس کا مس یوز تھا۔ مس یوز کس طرح سے ہے کہ گورنمنٹ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، وہ دیکھیں گے کس نے کس کے ساتھ شادی کی ہے، شادی جینون ہے یا نہیں ہے۔ تو کوئی لڑکے لڑکیاں یہاں پہ شادیاں کر کے آ رہے تھے، اور کوئی کسی کا اسپاؤس بن کے آ رہا تھا، لیکن جنرلی وہ شادیاں تھیں نہیں۔ بہت سارے ہم نے یہ کیس دیکھے جس کی وجہ سے مسائل ہوئے، اور الٹیمیٹلی پھر ان کو اس کا مس یوز ہونے کی وجہ سے، کیونکہ اتنا زیادہ مس یوز ہو گیا کہ ایک بندہ فیس پے کر رہا ہے، دوسرا بندہ فل ٹائم کام کر رہا ہے، کہ دونوں آپس میں رہ نہیں رہے، بعد میں طلاقیں ہوں گی۔ پوسٹ اسٹڈی ورک تک ان کا ایگریمنٹ اچھا، ہے۔ یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اگر جو بھی اسٹوڈنٹس یہاں پہ آ کے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ڈائریکٹ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جائیں، اپنے جو انہوں نے کورس سلیکٹ کرنا ہے وہ چوز کریں، اور ڈائریکٹ جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں ایڈمیشن؟ بالکل کر سکتے ہیں، اور ایک سے زیادہ یونیورسٹیز میں اپلائی کر سکتے اپلائی کر ہیں۔ سکتے اگر ہیں۔ 10-12 یونیورسٹیز کو چلیں چیک یہ کرتے ہیں اور سرچ کرتے ہیں تو ان کو اچھا ایڈمیشن بھی مل جائے گا، اسکالرشپ بھی ڈائریکٹلی مل جائے گا، اور ایجنٹس کو پے بھی نہیں کرنا پڑے گا، اور یونیورسٹیز کے پاس بہت ساری انفارمیشن موجود ہے۔ یعنی کہ اسکالرشپ کے آپشنز یونیورسٹیز کے پاس موجود ہوتے ہیں، زیادہ بہتر وہ ہوتی آپ کو دے سکتے ہیں۔ تو ایک تو ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ بڑی اچھی انفارمیشن آپ نے دے دی۔ دوسرا بتائیں کہ جب یہاں پہ اسٹوڈنٹ آ جاتا ہے تو کیونکہ ہمارا کنسیپٹ ایسا ہی ہے نا، آپ نے بات کی کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں وہاں پہ ہوتا ہے کہ یو کے میں جائیں گے، بس ریل پیل ہوگی، پیسہ ہوگا، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ تو اس حوالے سے جو اسٹوڈنٹس اپنے خواب بن کے آتے ہیں ان کو کیا آپ کہیں گے؟
دیکھیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. برطانیہ بھی اسی طرح سے ملک ہے جس طرح سے آپ کا اپنا ملک ہے. یہاں پہ بھی اسی طرح آپ کو بلکہ اس سے زیادہ محنت کرنی پڑے گی. آپ کو پراپرلی اسٹڈی بھی کرنی پڑے گی, جاب بھی کرنی پڑے گی, اور اس کے بعد پھر 1 سال گزرنے کے بعد جب آپ کو پوسٹ اسٹڈی ورک ملتا ہے تو تب آپ جا کے تھوڑے آپ کے حالات بہتر ہوتے ہیں. تو جو بھی برطانیہ آنا چاہے اس کو سب سے پہلے اپنی پورے سال کی فیسیں وہ اکٹھی کر کے اس کے پاس ہونی چاہیے. وہ یہ مت سوچیں کہ برطانیہ اگر آتے جاب مل جائے گی, وہ کام پہ لگ جائیں گے, ان کو فیسیں اکٹھی ہو جائیں گی. بالکل ایسا نہیں ہے. جو لوگ اس طرح کر کے آتے ہیں وہ نہ اسٹڈی کر پاتے ہیں اور نہ ان کا آگے مستقبل. یعنی کہ ان کو یہی پریشانی ستاتی رہتی ہے کہ فیس بھی دینی ہے, گھر کا کرایہ بھی دینا ہے, اور بہت مہنگا ملک ہے یہ, کوئی سستا ہے نہیں یہاں پہ کہ جو کماتے ہیں وہ کھانے پینے میں آنے جانے میں لگ جاتا ہے. سو اس لیے بہتر, اور جاب بھی فوری طور پہ آپ کو پتہ نہیں ملتی, سو اس لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. سو لہٰذا سب سے آسان یہ ہے کہ آپ پیسے پہلے اتنے اکٹھے کریں کہ اگر آپ برطانیہ آنا چاہ رہے ہیں یا آپ کو سپورٹ اتنی ہو آپ کے گھر والوں سے کہ وہ آپ کو ایک پورا سال سپورٹ کر سکیں. دوسرا مشورہ دیں کہ جو اسٹوڈنٹس آنا چاہ رہے ہیں وہ اسکل کی یہاں پہ کیونکہ بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے یہاں پہ. اسکلز اگر کوئی بھی لوڈ سے لوڈ اسکل بھی ہو اگر آپ, تو کون سی ایسی اسکل آپ مشورہ دیں گے اسٹوڈنٹس کو پاکستان سے آنے والے کہ یہ لازمی آپ کورس کر کے آئیں یا اسکل سیکھ کے آئیں تاکہ آپ کو آتے ساتھ جاب میں جو ہے وہ آسانی پیدا ہو؟ دیکھیں جو اور جابز ہیں, مثال کے کنسٹرکشن کی جاب ہے, اس میں ہر قسم کی جابز ہیں, جس میں الیکٹریشین کی جاب ہے, جس میں پلمبنگ کی جاب ہے, جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف ہیئر ڈریسز کی جاب ہے, کارپینٹر کی جاب ہے, اس میکینک کی جاب ہے. اگر ان جابز میں سے آپ کو تھوڑی بہت بھی کام آتا ہے تو باقی آپ یعنی کہ آئی ٹی کے ریلیٹڈ بھی اگر, اور آئی ٹی ونڈرفل ہے, مطلب ان میں سے کچھ بھی اگر آپ کو کام آتا ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں جو آج کل پاکستان میں ایزیلی کالجز میں بالکل ایسے ہے, اور فری کروا رہی ہے گورنمنٹ. جو گورنمنٹ کے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے انسٹیٹیوٹس ہیں وہ فری کروا رہے ہیں, تو 6 مہینے کا کورس کریں برطانیہ آنے سے پہلے, تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ جب آپ پہنچیں گے تو آپ کے پاس کوئی اسکل ہوگی. اس اسکل کی بیسس پہ آپ بہت سارا کام کر سکتے ہیں, ریپیئر ورک کر سکتے ہیں. اچھا, یہ تو رضوان صاحب زبردست بات ہوگی. یہاں پہ آپ بتائیں کہ جو اسٹوڈنٹ یہاں پہ اسٹڈی مکمل کر لیتے ہیں 2 سال 2.5 سال 3 سال گریجویشن کر لیتے ہیں, ان کے لیے اگر وہ اپنے فیوچر بنانے کے لیے یہاں پہ سیٹل ہونے کا سوچتے ہیں, اور جہاں پہ اکثریت سوچتی بھی 80% جو ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹری سے آتے ہیں ان کا یہی ہوتا ہے کہ ہم اسٹڈی کے بعد سیٹل ہو جائیں گے, اچھا بزنس کریں گے, تو کیا آپشنز ان کے پاس موجود ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلی آپشن ہوتی ہے کہ وہ پوسٹ اسٹڈی ورک پہ چلا جائیں. 2 سال کے لیے ان کے پاس ٹائم ہوگا, اس دوران وہ ورک پرمٹ لے سکتے ہیں. اسٹڈی ختم ہونے کے اسٹیٹ اوے بھی وہ ورک پرمٹ لے سکتے ہیں, جدھر وہ کہیں پارٹ ٹائم جاب کر رہے تھے ادھر سے بھی ان کو آفر آ جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسٹڈی کرنے کے دوران بہت سارے جگہ پہ ان کے تعلقات بھی بن جاتے ہیں فیملیز کے ساتھ, جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ, اور وہ اس پہ جو ہے وہ سوئچ کر سکتے ہیں, شادی کر سکتے ہیں, شادی کر کے رہ سکتے ہیں. وہ بھی ان کے پاس آپشن ہو جاتی ہے. اس کے بعد ایک انوویٹر فاؤنڈر پروگرام ہے, یعنی آپ کے پاس کوئی انوویٹو آئیڈیا ہے تو اس کے بیسس پہ آپ جا سکتے ہیں. آپ کا ٹیلنٹ بہت اچھا ہے تو گلوبل ٹیلنٹ ویزا موجود ہے. اس کے بعد مختلف آپشن نکلتی رہتی ہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں جو یہاں پہ آ کے اسائلم بھی کلیم کرتے ہیں. اسائلم لیکن اس صورت میں کرنا چاہیے جب آپ کا اسائلم بنتا ہو, کوئی اور آپشن نہ ہو یا اسائلم بنتا ہو. آپشن تو خیر نہ ہو تو پھر نہیں کرنا چاہیے, لیکن اگر آپ کا اسائلم بنتا ہے, آپ کو واقعی جان کو خطرہ ہے, آپ کو اپنے ملک میں جا کے آپ کی واقعی پرسیکیوشن ہو سکتی ہے, یعنی آپ پر تشدد ہو سکتا ہے یا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے, تو ڈیفینیٹلی آپ اس پہ کر سکتے ہیں. اور جتنا آپ لیٹ کرتے ہیں اس کو اتنے ہی اس کے چانسز ہوتے ہیں اس کے کام ایکسیپٹ ہونے کے. سو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو خطرہ تھا تو آپ نے اسٹیٹ وے آگے کیوں نہیں اسائلم کلیم کیا. سو اس لیے اس چیز کو بھی دیکھنا. اچھا, تھوڑا سا آخر کی طرف جا رہے ہیں ہم, بتا دیں کہ یہ جو آپ نے کیٹیگریز گنوائی ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے جو مواقع ہے, یعنی کہ 2 سال کا ویزا لے لیا لیکن وہ پرماننٹ سلوشن نہیں ہے, وہ تو آپ کو ٹائم دے رہے ہیں کہ یہاں پہ جو آپ نے اسٹڈی کیا وہ آپ یہاں پہ یوٹیلائز کریں اپنی اسکلز کو. ورک پرمٹ مل گیا, بہت اچھا ہے, کمپنی میں کسی میں آپ کو جاب مل گئی پرماننٹ, وہاں پہ آپ 5 سال کام کریں گے. جو آپ نے باقی 2 کیٹیگری گنوائی ہیں ان میں کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں انوویٹر فاؤنڈر ویزا میں اگر آپ کے پاس کوئی یونیک آئیڈیا, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کوئی ایپ ڈیولپ کی ہے, آپ نے کوئی ایسی چیز ڈیولپ کی ہے, آپ نے کوئی بزنس کا نیا جو طریقہ کار ہے وہ ڈیولپ کیا ہے, تو مثال کے طور پر ایک بندہ اس نے سموسے بنانے شروع کر, لیکن اس کے سموسے سوگی نہیں ہوتے, اور اس نے جگہ جگہ اس کے لیے جو ہے نا سسٹم بنایا ہے, چیزیں کی ہیں, تو ایک انوویشن لے کے آئے اس بزنس میں. تو مطلب ایک چھوٹی سی مثال ہے یہ, تو اس کو اس کی انوویٹو آئیڈیا وہ اس کو اپروو کروائے, اور اس کے اوپر اس کو ویزا مل سکتا ہے, اور 3 سال کے اندر اس کو انڈیفینٹ بھی مل سکتا ہے. اسی طرح گلوبل ٹیلنٹ میں اگر آپ کے 6 کیٹیگریز اس میں فردر, آپ کریٹیو سائڈ میں ہو, آپ سائنٹسٹ ہوں, آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہو, تو وہ اس کے اوپر مختلف قسم کی انڈوزمنٹ باڈیز ہیں, وہ آپ ان کو اپنا بھجواتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے انڈوزمنٹ مل جائے تو اس کے اوپر بھی آپ سوئچ کر سکتے ہیں. تو یہ کیٹیگریز تو بالکل ہیں. جی بہت شکریہ رضوان صاحب, آپ نے گفتگو سنی رضوان صاحب سے.
آج ہم نے اسپیشلی گفتگو جو کی، ٹاپک تو امیگریشن کے حوالے سے بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم نے فوکس کیا اسٹوڈنٹ ویزا کے حوالے سے، کیونکہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس ویزا پہ یہاں پہ آتے ہیں، ان کو کافی سارے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. تو لہٰذا رضوان صاحب نے بڑی میرے خیال میں کلیئر کی ہیں چیزیں، کہ کافی ساری چیزیں انہوں نے بتایا کہ اسٹوڈنٹس ویزا اپنا ایڈمیشن کیسے لے سکتے ہیں، ویزا کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ جاب کیسے لے سکتے ہیں. اور جاب کے لیے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہاں سے آپ اگر چھوٹی موٹی سکلز سیکھ کے آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو جاب کرنے کی جو ہے وہ جلدی امکانات ہیں کہ آپ کو جلدی جاب مل جائے گی. مزید دوسرے کسی ٹاپک کے ساتھ پھر ہم گفتگو کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.